ابو داؤد صفحہ 479، ابن ماجہ جلد 2 صفحہ 416، طبقات جلد 8 باب ذکر عائشہ میں تحریر ہے کہ حضرت عائشہ کے جب کوئی اولاد نہیں ہوئی تو ایک روز فطری جذبہ سے مجبور ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی تمام بیویوں نے اپنے بیٹوں کے ناموں سے اپنی کنیتیں رکھ لیں، میں کس طرح اپنی کنیت رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیٹے عبداللہ کے نام سے اپنی کنیت رکھ لیں۔ اسی لیے تو ام المومنین کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ مسند احمد جلد 6 صفحہ 239، عبداللہ سے مراد عبداللہ بن زبیر ہیں، جو حضرت عائشہ کے بھانجے حضرت اسماء بنت ابی بکر کے صاحبزادے ہیں۔ ہجرت کے بعد یہ اولین فرزند اسلام تھے۔ حضرت عائشہ نے ان کو متمنا کیا تھا اور ان کو دل سے چاہتی تھی، وہ بھی ماں سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے۔ تو آئیے اب بخاری شریف جلد 2 صفحہ 775 میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے حضرت عائشہ نے اپنے بانجے کو بیٹا بنا لیا تھا، اسی باعث حضرت اسماء نے اپنے بیٹے کے نام پر کنیت نہیں رکھی تھی، چونکہ ام المومنین شروع سے ہی حضرت عبداللہ کو بیٹا کہا کرتی تھی۔ اسی لیے تو نبی کریم نے فرمایا کہ تو اپنے بیٹے کے نام پر کنیت رکھ لے۔ اس طرح آپ کے اس جذبہ مادر کی تسکین ہو گئی جو ہر جوان عورت کی تمنا ہوتی ہے، اور مسلمانوں یہ تمنا کسی کم سن بچی کو پیدا نہیں ہوتی۔ اب یہ تمام صورتحال اس امر کو ثابت کر رہی ہے کہ بحیثیت عورت وہ عمر کے اس حصے میں تھی کہ ان کا فطری جذبہ اولاد کا متمنی تھا، اسی لیے اپنے بھانجے کو بیٹا بنا لیا۔ اب اگر حشام کی روایت کی روح سے عبداللہ بن زبیر کو حضرت عائشہ سے صرف 8 سال چھوٹے تسلیم کر لیا جائے تو ایسی صورت میں ان کو چھوٹا بھائی تو کہا جا سکتا ہے، بیٹا ہرگز نہیں بنایا جا سکتا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ام المومنین اپنے پالک بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر سے 8 سال نہیں بلکہ ماں اور بیٹے میں فرق جتنی عمر 18-19 سال زیادہ بڑی تھی۔ میری یہ دلیل اس لیے بھی سچ ہے کہ بشر بن اقربہ کے والد بزرگوار شہدائے احد میں سے ہیں، اور اس وقت حضرت بشر بن اقربہ 7 سالہ بچے تھے۔ بشر بن اقربہ سے روایت ہے کہ جس دن میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو میں بیٹھا رو رہا تھا، نبی کریم میرے پاس تشریف لاتے ہیں، فرمایا، اے بیٹا کیوں روتا ہے؟ کیا تو اس پر راضی نہیں کہ میں تیرا باپ بنوں اور عائشہ تیری ماں بنے؟ تو مسلمانوں کسی 9-10 سالہ کم سن بچی کے بارے میں ایسا فرمانا کہ وہ تیری ماں بنے اور میں تیرا باپ، اللہ کے آخری رسول اور اللہ کے محبوب نبی کی شان نہیں؟ نبی کریم کی زبان مبارکہ سے یہ جملے نکلنا ممکن ہی نہیں تا وقت کہ حضرت عائشہ بالغ العمر خاتون نہ ہو اور ام المومنین اور بشر بن اقربہ کے درمیان ماں بیٹے کی عمر جتنا فرق نہ ہو، وگرنہ تاریخ عالم میں تاریخ اسلام کا یہ ایک بدترین مذاق ہوتا کہ ایک 7-8 سالہ بچہ ایک 9-10 سالہ بچی کو ماں کہے۔ اس لحاظ سے بھی ام المومنین کی عمر جنگ احد کے وقت کم از کم 20-21 سال یا اس سے کہیں زیادہ تھی۔ ہماری 13ویں دلیل یہ ہے کہ کتب احادیث و تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اکثر صحابہ بیمار ہو گئے، اور معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کی آب و ہوا کافی دن تک ان مہاجرین کو راس نہ آ سکی، بار بار بیمار پڑ گئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔ یہ دعا طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 42، مسلم شریف صفحہ 442، بخاری شریف صفحہ 842 میں درج ہے۔ یہ روایت اور حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے جو حشام نے اپنے باپ عروہ کے واسطہ سے ہی نقل کی ہے۔ حدیث میں بیان رسول اللہ کی دعا سنیے، فرماتے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے مدینہ ایسا محبوب فرما جیسے مکہ ہمیں محبوب تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس کی آب و ہوا درست فرما، اے اللہ ہمارے لیے مدینہ کے سامنے برکت فرما، اس کا بخار حدثہ کی جانب منتقل فرما۔
پھر ایک دوسری حدیث جو امام احمد نے اپنی مسند میں عبداللہ بن عروہ کے واسطہ سے اور پھر امام مالک نے عروہ کے دوسرے بیٹے حشام سے نقل کی ہے، جسے امام بخاری نے بخاری شریف جلد دوم صفحہ 848 پر درج کیا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں مدینہ بیماریوں اور وباؤں کا گھر تھا، عام طور سے لوگ بخار میں مبتلا رہتے، مہاجرین بھی بخار میں مبتلا ہوئے، حضرت ابو بکر، ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور بلال ایک گھر میں علیحدہ بیمار پڑے تھے۔ میں نبی کریم سے اجازت لے کر ان کی عیادت کے لیے گئی، اس وقت تک پردے کا حکم نہیں ہوا تھا، شدت بخار سے یہ لوگ غفلت میں مبتلا تھے۔ میں ابو بکر کے پاس گئی، یا ابا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہر آدمی اپنے اہل میں وقت گزارتا ہے اور موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے والد کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، گویا بخار دماغ کو چڑھا ہوا تھا۔ میں ان کے بعد عامر کے پاس گئی، اس سے پوچھا عامر کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا میں نے موت سے قبل ہی موت کا مزہ چکھ لیا ہے، کیونکہ بزدل ناک کے بل مرتا ہے۔ ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرتا ہے، جیسے کپڑا انسان کی جلد کو اس کی چمک سے بچاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا خیال ہے انہیں بھی کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ کیا کہے جا رہے۔ بلال کی عادت تھی کہ جب بخار آتا تو گھر کے صحن میں لیٹ جاتے اور زور زور سے چلایا کرتے۔ اس وقت وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، کاش مجھے معلوم ہو کہ میں ایک رات گزاروں گا اس وادی میں کہ میرے چاروں طرف اذخر گاز ہو۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد عامر بن فہیرہ اور بلال کی تمام کیفیت بما ان کے اشعار کے نبی کریم سے بیان کی اور کہا کہ وہ لوگ بہک رہے ہیں، انہیں تو بخار کی شدت کے باعث عقل بھی نہیں رہی۔ مسلمانوں یہ واقعہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد سن 1 ہجری کا ہے۔ اب آپ ان ہر 2 احادیث پہ غور کیجئے اور سوچئے کہ گھر میں حضرت عائشہ کی والد ماجدہ ام رومان اور 10 سال بڑی بہن اسما موجود ہیں، مگر تیمارداری کی ذمہ داری ام المومنین اٹھا رہی ہے۔ اتنی اہم ذمہ داری ایک 8-9 سالہ بچی کے سپرد نہیں کی جاتی، جبکہ گھر میں بڑی عورتیں موجود ہیں۔ یہ تیمارداری صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ام المومنین خود عاقل، بالغ اور جوان ہو اور انہیں ان تمام ذمہ داریوں کا پوری طرح احساس ہو۔ اس تمام واقعہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ام المومنین سن 1 ہجری میں اپنے گھر کی ہو چکی تھی، گھر سے اجازت لے کر تیمارداری کے لیے گئی، پھر واپسی پر تمام حالات اور اشعار ہو بہو نقل کیے اور بیان کیا کہ یہ اشعار وہ حضرات بخار کی شدت میں پڑھ رہے، انہیں تو اپنا ہوش تک نہیں۔ ان تمام باتوں کو سمجھنا ایک 8-9 سالہ بچی کا کام نہیں، یہ پختہ عمری کی باتیں ہیں۔ پھر یہ اشعار کا یاد رکھنا اور انہیں نقل کرنا اسی وقت ممکن ہے جب ام المومنین نے ایک عمر ایسے ہی شاعرانہ ماحول میں گزاری ہو۔ اب یہاں ایک لمحہ کے لیے اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت عائشہ کی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی تو پھر تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ان کی پھر پیدائش بھی سن 5 نبوی میں ہوئی، مگر اس وقت تو گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ اب وہاں شعر و شاعری کی بجائے قرآن پڑھا جاتا تھا، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ بہترین شعر کہتی تھی۔ اب مسلمانوں یہاں ایمان کے اعتبار سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ماحول انہیں کہاں اور کس وقت میسر آیا؟ تو اس کا جواب صرف یہی ہے کہ وہ نبوت سے قبل پیدا ہو چکی تھی، دیگر اہل مکہ کی طرح ادب میں ان کا ذہن پختہ ہو چکا تھا۔ ہم اپنی اس بات پر بھی مورخانہ اور محدثانہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ ولی الدین الخطیب مصنف مشکوات جلد 1 صفحہ 412 پر تحریر کرتے ہیں، حضرت عائشہ عالمہ، فقیہہ، فصیحہ اور فاضلہ تھی، بکثرت حدیث رسول اللہ سے نقل کرتی، زمانہ جاہلیت کی جنگوں اور ان کے اشعار کی بہترین ماہر تھی۔ البدایہ و النہایہ جلد 8 صفحہ 52 پر ام المومنین کے بھانجے عروہ کا بیان ہے کہ میں نے قرآن، فرائض، حلال و حرام، فقہ، شعر و شاعری، مطلب تاریخ عرب، النصاب میں حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہ دیکھا۔
तिरमिज़ी शरीफ अल-बदाया व अल-निहाया में अता बिन अबी रबाह का कहना है उम्मुल मोमिनीन सबसे ज्यादा फसीहा, सबसे ज्यादा आलिमा, सबसे ऊंची फिक्र रखती थी। हजरत अबू मूसा अशरी का बयान है कि जब हम सहाबा को किसी हदीस में दुश्वारी पेश आती तो हम ये मुश्किल उम्मुल मोमिनीन के पास उनके सामने रखते, हमें उस मुश्किल का हल उनके पास मिलता। अबू अल जनाद का बयान है कि मैंने शेर व शायरी में अरबा से बढ़कर किसी को न देखा। मैंने अरबा से दरियाफ्त किया आपको शेर व शायरी में यह कमाल कैसे हासिल हुआ? उन्होंने जवाब दिया अपनी खाला आयशा से सीखा। मूसा बिन तलहा का बयान है कि मैंने उम्मुल मोमिनीन से ज्यादा फसीहुल बयान कोई दूसरा शख्स जिंदगी में नहीं देखा। कोई भी वाकया पेश आता उम्मुल मोमिनीन उस बारे में फौरन शेर पढ़ देते। आप ही जरा गौर फरमाएं, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। जरा सोचें, अरबी अदब, शेर व शायरी, अल नसाब और तारीख अरब में कमाल हासिल करने के लिए एक तवील और ऐसा अरसा दरकार है जिसमें सीखने वाला ऐसी बातों को समझ सके। और वैसे भी अल नसाब और तारीख अरब खुश्क मज़ामीन है। मदीना में नबी करीम के मशागल मक्की जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। यहाँ कुरान, सोमो सलात के मसाइल, मुल्की मामलात और मुहिम्मात पेश नजर रहती। यहाँ का बस यही माहौल था। इस माहौल का अल नसाब, तारीख व अदब, शेर व शायरी से मुसलमानों कोई दूर का वास्ता न था। जबकि हजरत आयशा रजी अल्लाह को शेर फहमी और इंतबा के अशार का कामिल ज़ौक़ था। नसर का भी बेहतरीन हिस्सा आपको अजबर था। उम्मे ज़र्रा की हदीस जो मुस्लिम शरीफ में मौजूद है उनके अदब का शाहकार है। और ये उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक एक तवील वक्त शेर व शायरी और बैतबाजी में ना गुजारा गया। अरब के बेहतरीन शोरा का कलाम उन्हें याद था। मौका महल के लिहाज से फौरन उनकी जुबान पर आ जाता। हदीस शरीफ है, सुनिए। हजरत आयशा फरमाती हैं, एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे और मैं देख रही थी। आपकी नजरें मुझ पे पड़ी तो सवाल फरमाया, क्या बात है, बड़े गौर से देख रही हो? मैंने अर्ज किया, देख रही हूं अबू बकर अल हजली के अशार आप पर कितने सादक आते हैं। अगर आज वो खुद जिंदा होता तो अपने अशार का मुसादक आपसे ज्यादा किसी को ना पाता। आपने दरियाफ्त फरमाया, वो कौन से अशार हैं? उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया, वो महफूज है हर नजासत से, दूध पिलाने वाली की खराबी से, महर हठेली बीमारी से, और जब देखे उसके चेहरे के खतूत की तरफ तो इस तरह रोशन होते हैं कि जैसे रोशन गाल चमकते हैं। नबी करीम ने सुनकर खुशी से झूम उठे और फरमाया, तुम्हारे इस बरमहल शेर के मुंतबक करने से मुझे बहुत सुरूर हासिल हुआ। उनके भाई अब्दुल रहमान का इंतकाल हो जाता है, बेसाख्ता जुबान से अशार निकलते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि शेर व अदब, तारीख़ुल नसाब से मुतल्लिक़ उम्मुल मोमिनीन के जो अक़वाल कुतुब हदीस, तारीख़, कुतुब अदब में मौजूद हैं, जिन्हें देखकर मुख्तसर तौर पर यह कहा जा सकता है कि आप सबसे बड़ी मुहद्दिसा, सबसे बड़ी फ़क़ीहा, सबसे बड़ी मुफस्सिर, सबसे बड़ी अदीबा, सबसे बड़ी ख़तीबा, सबसे बड़ी मुहद्दिसा, सबसे बड़ी मुअर्रिख़ा, सबसे बड़ी माहिर अल नसाब थी। तो किस तरह से थी, कैसे थी?